بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے جی، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور دعا کیجیے پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جہاں کہیں بھی ہے اچھی قیادت عطا کرے، جو پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرے، پاکستانیوں کی جو دکھ درد ہے اس کو سمجھے. آج جمعہ تھا، آج کا جمعہ جو ہے وہ ڈبل ڈوز دے گیا ہے، دوہرا بھاری ثابت ہوا ہے حکمرانوں کے لیے جاتے جاتے. اور ایک جمعہ ابھی اور باقی ہے رمضان المبارک کا. جمعے تو ویسے بہت آئیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو مبارک کرے، لیکن رمضان المبارک میں ایک جمعہ اور آنا ہے، وہ ہے آخری جمعہ اگلا. اس لیے اس کو غنیمت جانیے اور کوشش کیجیے، دعائیں کیجیے، کیونکہ پاکستان پہ جو پاکستانیوں پہ جو مصیبتوں کے پہاڑ اس وقت ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا کرے. کیونکہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ اس سال رمضان المبارک میں جو مخیر حضرات عطیات دیتے تھے ان میں کمی واقع ہوئی ہے، اور بہت سارے مخیر حضرات جو دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسی مشکل سے بچائے، ان کے ہاتھ لینے والے بن گئے ہیں، اور ان کے اپنے حالات بھی خراب ہیں، اور وہ بھی تنگ دستی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک نحوست ہے اور مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے، اس نحوست سے نکالیں. تو بہرحال آج جو کچھ ہوا جی، سپریم کورٹ آف پاکستان، پہلی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی. ان کیمرہ سیشن ہوا، چیمبر میں سماعت ہوئی، اور وہاں پہ جو پچھلا ویلاگ سن لیجیے، اس میں ساری ڈیٹیلز بتا چکا ہوں، لیکن جو مزید ڈیٹیلز ہیں، تحریری حکم آ چکا ہے، اس کے اکارڈنگلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سارے کھاتے دیکھے جو گورنر اسٹیٹ بینک لے کے آئے تھے، مختلف اکاؤنٹس، تو پتہ چلا سینکڑوں ارب خربوں روپیہ پڑا ہے. اربوں نہیں، خربوں ارب پڑا ہے، اور اس کی تعداد خرب سے زیادہ ہے. اس کی والیوم جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن وہ پیسے جاری نہیں کیے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کے لیے پیسوں کے لیے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ نے، اور پارلیمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی. تو اس میں سیکرٹری خزانہ بھی تھے، اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جناب ہمیں فنڈز دے دیں، ہماری تیاری مکمل ہے الیکشن کے لیے، ہمیں تو فنڈز درکار ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے چیمبر میں کورٹ کے سامنے جو فل کورٹ بیٹھی تھی، یعنی چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، فل بینچ کے سامنے یہ بات کی انہوں نے. باہر جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ خطوط لکھ رہے ہیں، وہ حکومت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، لیکن کورٹ کے سامنے یہ بات انہوں نے کی کہ ہمیں پیسے دے دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. سیکرٹری خزانہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، کیونکہ وہ پابند ہیں جناب وزارت خزانہ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلایا ہوا تھا، انہوں نے سارے کھاتے رکھ دیے، بے شمار اکاؤنٹس رکھ دیے، اور ان اکاؤنٹس میں بے شمار پیسے پڑے تھے، اور ان پیسوں کی کوئی یوٹیلائزیشن بھی نہیں تھی، یعنی کہ وہ مختص کیے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں پہ خرچ کرنا ہے، یہ فلاں ہیڈ ہے، یہ فلاں ہیڈ ہے. لہٰذا گورنر صاحب نے یہ کہا اسٹیٹ فارورڈ، انہوں نے کہا سر آپ آرڈر کریں، ہم ان کو پیسے ریلیز کر دیں گے، آپ حکم کر دیں، ہم اس پہ عمل درآمد کر دیں گے. اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ آٹونومس باڈی ہے، اور وہ ان کا محتاج نہیں ہے یہ وزارت خزانہ کا. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ آرڈر کر دیا، اور آرڈر کرنے کے بعد کہہ دیا جی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ ہم ان کو شفٹ کر دیں گے. یہ گورنر اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ تھی. اس کے اکارڈنگلی سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا. اب منڈے تک انہوں نے پیسے شفٹ کرنے ہیں، اور اگلے دن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ ہمارے پاس دوبارہ ہمیں رپورٹ سبمٹ کریں کہ پیسے شفٹ ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے. اب اس میں یہ جو باہر اتنی بڑھ کے مار رہے ہیں کہ جناب یہ بینچ بھی غیر قانونی ہے، یہ فیصلہ بھی غیر قانونی ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم پیسے نہیں دیتے، یہ سارا کچھ وہاں پہ یہ پولیٹیکل نیریٹو یہ بنا رہے ہیں، پارلیمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی خالد مقصد کو آگے کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور مسکین کو آگے کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور چھوٹی جماعت کے لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں، ان کو سامنے لا رہے ہیں، خود نہیں آ رہے، نہ خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا کے یہ بات کر رہے ہیں، خود بہت پیچھے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، دبکے ہوئے ہیں. لیکن کورٹ کے سامنے اٹارنی جنرل نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ فیصلہ بھی تسلیم کر لیا ہے، اور فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا پروسیس بھی ہم نے شروع کر دیا ہے، اور یہ دیکھیں ہم نے پیسے مانگے تھے کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے، لیکن پارلیمان نے اجازت نہیں دی، اس لیے ہم حکومت مجبور ہے. یہ اٹارنی جنرل کا عدالت کے سامنے باہر کیا بحث کر رہے ہیں، یہ 3-4 کا فیصلہ ہے، یا 4-3 کا ہے، یہ 5-4 کا ہے، یہ 2-3 کا ہے، یہ 3-1 کا ہے، یہ ساری بحث کر رہے ہیں. لیکن اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ مان لیا ہے، ہم نے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور یہ ہے مسئلہ. تو یہ بنیادی بات ہے. لہذا سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے، اور انہوں نے پیراگراف 5 میں بڑا واضح طور پہ
ایک بمبو قسم کا ایک لکھ دیا ہے آرڈر بھی، اور انہوں نے بتا بھی دیا ہے یہ الیکشن کی طرف جائیں گے اور ان کو الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے اور الیکشن ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب آگے جو دوسرا، یہ تو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، طاقت کا مرکز اس وقت وہ ہے کانسٹیٹیوشنل، اب اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو روکنے کے لیے جلدی جلدی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، جلدی جلدی، اور وہ 26 اپریل کو بلانا تھا، نہیں نہیں آج ہی آ جائیں۔ اب کیا کریں؟ اب اس کو مزید وہ الجھنیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک لیجسلیشن، اب لیجسلیشن آئے گی جی، یہ جو 8 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف جی اپیل کا حق وہ دے دیا جائے، اور وہ ایک نیا بل لے کے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ بھی کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور سپریم کورٹ کو یہ لے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح 1997 ہے، یہ 70s 80s 90s کیا دہائی سمجھ کے یہ کر رہے ہیں کوشش۔ ان کو بہت کچھ آگے 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 دیکھی ہوتا ہے کیا، میں پھر کہوں گا کہ آگے آہستہ آہستہ بڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے، یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی تو ان کو بعد اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اب انہوں نے اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے سیکورٹی کا، اگلا ایونٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب۔ آج انہوں نے بند کمرے کا ایک اجلاس تھا، ان کیمرہ سیشن تھا قومی اسمبلی میں، اس میں قومی سلامتی کے حوالے سے انہوں نے بریفنگ دینی تھی، لیکن وہاں پہ جو باتیں انہوں نے کی وہ بڑی ہی میننگ فل ہیں، وہ ایک گورنمنٹ کو، خاص طور پہ گورنمنٹ کو ایک میسج ہے، گورنمنٹ کو بھی اور جو جماعتیں بیٹھی تھیں ان کو بھی، انہوں نے اوپن میسج دیا، بجائے اس کے کو بلا کے بات کرتے۔ پھر انہوں نے کہنا کہ دیکھیں یہ ہو گیا، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ چاہتے ہی ہیں کہ باجوہ صاحب کی طرح موجودہ آرمی چیف کو بہت بڑا بلنڈر کرے اور ان کو بلا کے یہ کہے کہ جناب اب آپ گھر چلے جائیں اور الیکشن کروا دیں۔ یہ باہر آئیں گے اور باہر آ کے پھر یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ موجودہ آرمی چیف کو بھی بلیک میل کریں گے کہ دیکھیں ہمیں تو باجوہ صاحب نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہا کہ آپ اقتدار لے لیں، اور موجودہ آرمی چیف نے کہا کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ وہ ساری باتیں، لہٰذا انہوں نے اوپن باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور سننے والی باتیں اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہہ دیا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا سیکورٹی کی حالت بڑی خراب ہے، یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، یہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ نو گو ایریا نہیں ہے تو کس کو کہہ رہے ہیں، اس موجودہ حالات میں کس کو وہ کنوے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک کمپین ہے جو ریاست پاکستان کی پہلے سے منظور شدہ اور اسٹریٹجی، ڈیٹا، ڈائلاگ اور ڈیولپمنٹ پر مبنی ہے، 3Ds، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، 3Ds کانسیپٹ جو ہے۔ اس کمپین میں سیکورٹی اداروں کے علاوہ حکومت کے تمام ضروری عناصر شامل ہوں گے، جیسا کہ قانونی، معاشی، معاشرتی، خارجی وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک بات اور انہوں نے کی کہ یہ نیا آپریشن نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ آپریشن بالکل نیا نہیں ہے، یہ ہول آف نیشن اپروچ ہے، یعنی عوام کے غیر متزلزل اعتماد کی عکاسی کرتا ہے اور جس میں ریاست کے تمام عناصر شامل ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں الحمدللہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا سیکورٹی کے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کے مسائل ہیں، پنجاب میں سیکورٹی کے مسائل ہیں، الیکشن نہیں ہو سکتے، آرمی چیف یہ بات اوپن فورم میں کہہ کے چلے گئے ہیں کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیکرٹری ڈیفنس نے بند لفافے میں رپورٹ سبمٹ کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سیکرٹری ڈیفنس نے، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور وہ آخری رپورٹ تھی، اور اس آخری رپورٹ کو دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ نے الیکشن کا حکم جاری کیا تھا 14 مئی کو الیکشن کروانے کا۔ وہ آخری رپورٹ دیکھنے کے بعد اگر اس میں اتنی ہی کوئی ہوتی خدا نہ خواستہ تو سپریم کورٹ اس رپورٹ کو وزن دیتی یا اس رپورٹ کو اہمیت دیتی، لیکن اس رپورٹ میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اس لیے اس رپورٹ میں بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا کہ مسائل ہیں کچھ ایریاز میں، اور وہ بھی کچھ ایریاز میں، اس میں پنجاب اس میں شامل نہیں تھا، اس میں خیبر پختونخوا کے بھی بے شمار علاقے اس میں شامل نہیں تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو موجودہ کامیابی ہے یہ ہم نے بڑے خون دے کے حاصل کی ہے، 80,000 سے زائد قربانیاں دی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دہشت گردوں کو ریاست کی رٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آ گیا ہے۔ ملک میں دائمی قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز مستعد ہیں، اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے اگلی بات کی وہ میسج تھا اکراس دا بورڈ، اور وہ اس وقت کون ہے جو نیا پاکستان اور پرانے پاکستان کی بحث چلا رہا ہے؟ بلاول بھٹو کی آپ تقریر سن لیں، پہلی وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کی پہلی تقریر سنیں رجیم چینج کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ لہٰذا وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں، آرمی چیف نے کہا کہ جی ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی
بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا بات کی ہے کہ جی آپ بیٹھیں آپس میں بات کریں اور اس کو لے کے آگے چلیں۔ یہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ مذاکرات کون نہیں کر رہا، مذاکرات اس وقت صرف ایک جماعت نہیں کر رہی، اور وہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ڈائلاگ کریں، وہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے لیے بھی نکلی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے، لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ وہ اس لیے نہیں کرنے کہ مذاکرات کیے تو الیکشن کروانے پڑیں گے، اور الیکشن ہم نے کروانے نہیں ہیں کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، سیاسی موت ہو جائے گی، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات آرمی چیف نے کہی ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں، اور پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی، یہ بات کی ہے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ ایک اور جو جملہ بولا آرمی چیف نے کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے، اور عوام کے ذریعے ہی پارلیمان جو ہے وہ چلتی ہے، عوام کے ذریعے ہی منتخب نمائندے آتے ہیں الیکشن کے ذریعے، اور اسی کے ذریعے پارلیمان پھر آگے کام کرتی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ ساری بات گفتگو ہے پولیٹیکل، کیونکہ اے پولیٹیکل کی جو کانسیپٹ ہے، اے پولیٹیکل میں آ کے انہوں نے اوپن فورم پہ بات کی ہے، اور اس کے بعد وہ گفتگو جو ہے وہ باہر بھی آئی ہے۔ تو یہ جمعہ تھا جی، آج جمعۃ المبارک میں یہ ڈبل ڈوز حکمرانوں کے لیے ثابت ہوا ہے۔ ایک طرف الیکشن کا آرڈر، الیکشن کا پروسیس نہیں رکے گا، 14 مئی کو ہر صورت میں پنجاب کے الیکشن ہونے ہیں، اور دوسری جانب چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بہت کلیئر میسج دے دیے گئے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریٹائرڈ فوجی بزرگ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس بات پہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ جناب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس تاثر کی نفی کرے کہ وہ اس موجودہ سیٹ اپ کو، جو اس وقت حکمراں اتحاد 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے، جو اس پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، آئینی صورتحال ہے، اور سپریم کورٹ سے ٹکراؤ کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کر رہا ہے، اس سارے معاملے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس تاثر کی نفی کرے کہ وہ حکمراں اتحاد کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتی ہے آئینی حکومت کے تحت آپ نے جو آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سپورٹ کرنی ہوتی ہے، وہ تمام اداروں نے کرنی ہے، لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ وہی حکومت جو ہے جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، جو الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے، الیکشن نہیں چاہ رہی، اور سپریم کورٹ سے، عدالت سے، عدلیہ سے ٹکرا رہی ہے، یہاں تک کہ جو جوڈیشری ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہ بھی آرڈر کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا جا رہا، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ایک الیکشن کو سبوٹاج کرنے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، نہ صرف جھوٹ بولے جا رہے ہیں بلکہ ججز کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ واضح طور پہ ترجمان کی طرف سے آ چکا ہے کہ یہ جو کل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے ہی وہ ٹویٹ ہوا تھا کہ جناب ججز کالونی میں واک کے دوران چیف جسٹس عمر بنگال صاحب اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے درمیان کوئی ہوئی ہے تلخ کلامی، وہ بالکل جھوٹ تھا، ٹوٹل جھوٹ تھا۔ جیسے ہی کل وہ ٹویٹ ہوا تو میں نے فوراً اس کی نفی کر دی تھی، کیونکہ میرے علم میں تھا، میں چیک کر چکا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کے باوجود اس خبر کو لیا گیا، اور اس خبر کو لے کے پیٹا گیا، اور اس پہ بہت ساری ڈسکشن شروع ہو گئیں، ایک گند پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں ججز جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد قسم کی بلشٹ تھی۔ اور اسی لیے آج رجسٹرار آفس سے ترجمان سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے کہ یہ ایسی گفتگو اور ایسی خبریں دینے سے پرہیز کریں۔ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ یہ جو گروپ ہے، یہ جو لائک مائنڈڈ، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو لائک مائنڈڈ گروپ ہے ان کو ذرا تھوڑا سا سبق سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو بھی تھوڑا سی ڈوز دینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اسی طرح کا گند جو ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ آگے پھیلاتا رہے گا اور بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا کرتا رہے گا۔ اور اگر ان لوگوں کو نہ روکا، یہ جو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ایک خبر آتی ہے اور پتہ ہوتا ہے ان کو فیک ہے، اس کو پھیلا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ امبیرس کیا جائے۔ تو بہرحال جی صورتحال آج کا اچھا نہیں تھا۔ جمعۃ المبارک ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن حکمراں اتحاد کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اب حکمراں اتحاد کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ الیکشن اگر ایک دن کروانا چاہتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی توڑیں، باقی اسمبلیاں توڑیں اور آئیں اور الیکشن اناؤنس کریں، ادروائز پنجاب کا الیکشن بھی ہوگا، خیبر پختونخوا کا بھی ہوگا، اور ٹائم پہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔